کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصابرین والصابرات، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے 10 صفات بیان کی ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں، اور ہمارا بیان چل رہا ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ بات اس پر چل رہی ہے کہ اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر آدمی صبر کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا انعام عطا فرماتے ہیں اور بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹی اور معمولی والی باتوں پر ایمان والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور رحمت اور اجر کی بارش ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک کانٹا چبھتا ہے تو کانٹا چبھنے پر بھی، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، ایک کانٹا چبھنے پر بھی وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کسی شاپ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، آپ نے کوئی چیز پسند کی، ٹیل کے اوپر گئے اور آپ نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے، اس نے کہا اچھا 10 پاؤنڈ کی ہوئی، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 پاؤنڈ تو نہیں تھے، آپ نے کہ 10 پاؤنڈ میں رکھے تو کہاں چلے گئے؟ پھر آپ نے دوسرے جیب میں ڈالا، یہاں 10 پاؤنڈ تھے، آپ نے کہا اللہ کا شکریہ۔ تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے آپ کو دل میں ایک فکر لاحق ہو گئی کہ میرے 10 پاؤنڈ گم ہو گئے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بڑی مصیبت اور تکلیف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس مجلس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصیبت و تکالیف پر صبر کرنے کے اوپر کیا کیا اجر ملتا ہے اس کو بیان فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ مصائب و تکلیف بھی ایمان والے کے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ مصیبت تکلیف کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اجر ملتا ہے۔ ابھی یہ بات بیان کر کے فارغ ہوئے کہ ایک شخص کو لایا گیا، 2-3 آدمی کے سہارا سے چلتے ہوئے لایا، اور بڑی چیخیں مار رہا تھا، بڑا آہیں بھر رہا تھا، بڑا کرا رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ایک دمبل، ایک پھوڑا بڑا ہوتا ہے پھنسی، وہ نکل آئی، اس کی تکلیف بہت تکلیف دہ ہے۔ حضرت اس کے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ابھی تو حاجی صاحب نے بیان فرمایا کہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے، اب اس کے لیے دعا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر دعا کرتے ہیں تو یہ نعمت کو زائل کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور دعا نہیں کرتے ہیں تو یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ ایک شخص آیا ہے، دعا کرانا چاہتا ہے، اور بجائے دعا کرانے کے وہ تکلیف کے اندر ہیں، اس کی لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ میرے دماغ کے اندر بہت سے سوالات آنے ہوئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے کو ایک تکلیف ہے، اس کو بڑا پھنسا نکلا ہوا ہے، اس کو کسی چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اللہ یہ تیری بہت بڑی تکلیف نعمت ہے، لیکن یہ بندہ کمزور ہے، اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اللہ یہ تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے ایسی دعا فرمائی کہ سارے اشکالات اس دعا کے اندر ختم ہو گئے۔ کتنی بہترین بات فرمائی۔ تو میرے دوستو، ہم سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت عافیت طلب کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، وہ مصائب آ جائے، تو اس پر ہمیں صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو جو تکلیف آئی ہے اس تکلیف کے اندر ہم دیکھیں کہ تکلیف کس چیز پر آئی ہے. تکلیف آئی ہے ہماری دین پر آئی ہے یا دنیا پر آئی ہے. اگر تکلیف ہماری جسم پر آئی ہے، مثلا ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پیر میں درد ہو گیا، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو اگر ہم یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. ہر مصیبت سے بڑی مصیبت بھی ہے. تو یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں بھی مجھے ڈال سکتا تھا، آزمائش کر سکتا تھا. اللہ نے اس سے چھوٹی مصیبت مجھے ڈال دی. ہمارے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے، جوڑوا پیدا ہوئے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک کا منہ ایک طرف، دوسرے کا منہ اس طرف. تو وہ صاحب نے ڈاکٹروں کو بلایا کہ اس کا آپریشن کر اس دونوں کو جدا کر دیا جائے. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی، سب چیزیں چیک کری. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ دونوں کا تعلق ایسا ہے کہ اگر اس کو درمیان سے آپریشن کر کے کاٹ دیا جائے تو دونوں اسی وقت مر جائیں گے، لہذا انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو. چنانچہ وہ اس کو چھوڑ دیا گیا. وہ بچے بڑے ہونے لگے، بڑے ہوئے سمجھدار ہونے لگے. تو اب ایک کا ذہن، جو قدرت ایسی چیز ہے کہ آدمی کا دماغ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دیا ہے. ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور دوسرے بچے کا دماغ یہ تھا کہ مجھے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے. دونوں کا ذہن الگ الگ تھا. تو باپ نے 2 استادوں کو رکھا. ایک استاد کو رکھا جو بچے کو دین کا شوق تھا، اس کو دین کی تعلیم دیتا تھا. دوسرے بچے کو دنیا کی تعلیم کا شوق تھا، اس کو دنیا کی تعلیم دیتا تھا. اس طرح سے وہ بچے بڑے ہونے لگے. جب بڑے ہو گئے تو ایک صاحب جس کا ذہن دنیاوی تعلیم کی طرف تھا، اس نے ایسا کہا اپنے بھائی کو کہ بھائی دنیا میں ہم سے زیادہ مصیبت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا ایسا نہ کہو، ہم سے زیادہ کوئی بڑی مصیبت میں بھی ہو سکتا ہے. کہ ہم سے زیادہ بڑی مصیبت کس کو ہو سکتی ہے؟ اگر مجھے ٹوائلٹ لگی ہے اور تجھے ٹوائلٹ لگی ہے پھر بھی تجھے میرے ساتھ آنا پڑتا ہے. تجھے ٹوائلٹ لگی ہے اور مجھے حاجت نہیں ہے پھر بھی مجھے تیرے ساتھ آنا پڑتا ہے. کوئی تجھ سے راز کی بات کرنا چاہتا ہے تو میں سن لیتا ہوں، اور مجھ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے تو سن لیتا ہے. ہم سے زیادہ مصیبت کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن جس بھائی کا دینی مزاج تھا، جس نے دینی تعلیم حاصل کی تھی، اس نے بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی ایسا نہ کہو، ہم سے زیادہ بھی کوئی مصیبت کے اندر ہوگا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن وہ بھائی جس کا ذہن دینی مزاج تھا اس کا انتقال ہو گیا. پھر ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے کہا اگر اس کو کاٹیں گے ہم تو فوراً یہ دوسرا بھائی بھی مر جائے گا، جب تک یہ زندہ رہتا ہے وہاں تک اس کو رہنے دو. تو چند دن وہ بھائی زندہ رہا، لیکن ہر وقت وہ توبہ کرتا تھا اور اپنے بھائی کو یاد کرتا تھا کہ میرا بھائی مجھے کہتا تھا کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی مصیبت میں ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا ہم سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلے میرے ساتھ میرا بھائی ہوتا تھا، ایک زندہ میرے ساتھ ہوتا تھا، ایک مردے کو لے کر میں چل رہا ہوں. تو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں اتنی بات یاد رکھو کہ جو مصیبت آئی ہے یہ تصور کرے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی. اللہ نے ہمیں چھوٹی مصیبت میں ٹال دیا ہے. اس طرح سے آدمی اگر سوچے گا تو اس کو صبر آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پناہ میں رکھے، ہر وقت عافیت میں رکھے. ہم تو بہت کمزور بندے ہیں اور ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہے. ہم امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سننے والے ہیں، تمام جاننے والے ہیں، سب کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش اور مشکلات اور امتحان سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا رکھے. انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں 2-4 ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کروں گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لوگ دوسروں کو معاف فرما. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جب تک زندہ ہے اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو تادیر قائم و دائم رکھ. اللہ تو جانتا ہے ہمارے سننے والے اور ہمارے دوست احباب ان کی کیا کیا مشکلات ہیں، ان کے جائز کیا کیا مقاصد ہیں. اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.